ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک نیا ولاگ پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ اس جون کے مہینے میں سویڈن، ڈنمارک اور ناروے میں کیا کچھ نیا ہو رہا ہے، کون سی اہم تاریخیں ہیں، کون سے نئے قانون ان تینوں ممالک میں جو ہے وہ نافذ ہوں گے، یا اس طرح باقی جو تہوار ہیں، یہاں پہ فیسٹیولز ہیں، ان سب کی تفصیل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور کافی زیادہ تبدیلیاں ان تینوں ممالک میں آ رہی ہیں، خصوصاً سویڈن میں کچھ نئے قوانین ہیں جو ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی، سٹیزن شپ کے حوالے سے بھی، اور ٹیکسز کے حوالے سے بھی۔ تو تقریباً ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ان تمام چیزوں سے افیکٹ ہوگا۔ تو یہ ولاگ آپ سب کے لیے بہت اہم ہے جو آپ اسکینڈینیوین ممالک میں یعنی ڈنمارک، سویڈن اور ناروے میں رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان ممالک سے دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کے عزیز پیارے ان ملکوں میں رہتے ہیں، انہیں بھی دلچسپی ہوتی ہے، تو ان کو بھی یقیناً جو ہے وہ یہ بلاگ معلوماتی لگے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جون کی پہلی تاریخ ہے، اور سویڈن میں جو ورک پرمٹ کا جو نیا قانون ہے اس کی یعنی سیلری تھریش ہولڈ کے حوالے سے، تنخواہ کے حوالے سے، وہ جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو اس وقت سویڈن کی میڈین سیلری ہے، یعنی جو سویڈن میں رہنے والے جو 50% لوگ جو تنخواہ لیتے ہیں اس کا 90% وہ نافذ ہو گیا، یعنی نیا ورک پرمٹ لینے والوں کے لیے وہ 33,390 یعنی 33,390 سویڈش کرون ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ 27 پروفیشنز ہیں جن کو اس سے ایگزمپٹ کیا گیا ہے، استثناء دیا گیا ہے، اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ 27,825 ہے۔ ان سب کی تفصیلات آپ ولاگز میں دیکھ چکے ہیں جس میں میں نے پوری تفصیل سے اس پہ بات کی ہے۔ تو بہرحال یہ 1 جون سے یہ لا جو ہے وہ سویڈن میں اب نافذ ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ بھی چیز نوٹ کر لیں کہ 16 جون کو سویڈن کا جو شماریات کا ادارہ ہے، محکمہ شماریات SCB، وہ نئی جو میڈین سیلری ہے سویڈن کی وہ اناؤنس کرے گا۔ تو اس کے بعد یہ دونوں تنخواہیں بڑھ جائیں گی، جو یعنی 33,390 یہ بھی بڑھ جائے گی، اور دوسری جو 75% ہے میڈین سیلری کا وہ بھی بڑھ جائے گی۔ تو جب یہ 16 جون کو نئی تنخواہ اناؤنس ہوگی تو آپ کی خدمت میں وہ بھی تفصیلات پیش کر دوں گا۔ دوسری جناب اہم بات یہ ہے کہ یہاں سویڈن میں نیشنلٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اہم تاریخ ہے۔ 6 جون سویڈن کا جو ہے وہ قومی دن ہے، اور یہ ہفتے کو آ رہا ہے، تو اس طرح سے ہمیں اضافی چھٹی نہیں ملے گی، لیکن وہ دن جو ہے وہ بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ تقریبات ہوتی ہیں، جن لوگوں کو نیشنلٹیز ملتی ہیں ان کو میونسپیلٹیز بلاتے ہیں، ان کو آنر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو نیشنلٹی کا نیا قانون ہے وہ 6 جون سے نافذ ہو رہا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ اب 6 جون سے پہلے جن لوگوں کی درخواستوں کے فیصلے ہو گئے تو انہیں وہ شرائط پورا کرنی نہیں ہوں گی، لیکن جن کے فیصلے نہ ہو سکے، اور پارلیمنٹ میں جو گرین پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ری ووٹنگ ہو جائے، اگر وہ ری ووٹنگ بھی نہ ہوئی تو تب 6 جون کے بعد ان کو سویڈش زبان کا، یہاں کی جو ثقافت ہے، ملک کا نظام ہے، یہاں کا سسٹم ہے، اس کے حوالے سے ٹیسٹ دینا ہوگا، اور ان کو جو ہے وہ ایک ان کی آمدنی بھی ہونی چاہیے جو تقریباً 20-21 ہزار کے قریب ہے۔ تو ایک تو جو 1 لاکھ لوگ اس وقت لائن میں یہ بھی افیکٹ ہوں گے، اور نئے آنے والے لوگ ہوں گے۔ اور سویڈن کے بارے میں جو تمام معلومات ہیں ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری کتاب جو وطن ثانی ہے اس میں سے آپ کو وہ بہت چیزیں مل سکیں گی جو سویڈن کے حوالے سے ہیں، اور اگر آپ وہ ٹیسٹ کی تیاری کریں گے تو اس میں بھی وہ معاون ہو سکتے ہیں۔ ادروائز باقی لوگ بھی جو سویڈن میں رہتے ہیں اس کتاب سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور 6 جون کو جناب اسٹاک ہوم کا جو علاقہ ہے تھمبا، وہاں پہ ایک پنجابی میوزک فیسٹیول ہو رہا ہے۔ یہ اس کے پوسٹرز ہیں، آپ اس کی تفصیلات دیکھ لیں، اس کے آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ میوزک لور ہیں اور آپ کو پنجابی میوزک کا شوق ہے تو آپ اسٹاک ہوم کے علاقے تھمبا میں اس پنجابی میوزک فیسٹیول میں جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ سویڈن میں 1 جون سے ایک نیا قانون نافذ ہو رہا ہے۔ پہلے یہاں پہ یہ تھا کہ جو ریسٹورنٹس اور جو بارز تھیں ان کے لیے لازمی تھا کہ ان کا اپنا کچن ہو، کھانا ہو، پھر وہ بیر وغیرہ سرو کر سکتے تھے، لیکن اب وہ اوپن، جیسے آپ نے کوپن ہیگن یا پیرس میں دیکھا ہوگا، اس طرح کے بازاروں میں جو ہے وہ اب یہ سرو کی جا سکے گی۔ اور پھر جناب جون میں یہاں بہت تقریبات ہوتی ہیں،
آپ کو پتہ ہے ایک تو اسکولوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اسکولوں کالجز یونیورسٹیز میں، تو یہ ابھی جو شروع ہو جائیں گے اسکولوں میں، جس کو کہتے ہیں کہ اینڈ آف ٹرم یا اینڈ آف ایجوکیشنل ایئر، تو والدین وہاں پہ جاتے ہیں وہ لاسٹ ڈیز میں اپنے بچوں کے ساتھ، اور خصوصاً جو یہاں پہ اسکول کی تعلیم مکمل کرتے ہیں ان کا بھی ایک یہاں پہ ہوتا ہے ایک اسپیشل تقریب جس کو بال کہتے ہیں. لیکن جو جمنازیم یعنی 3 سال یہاں پہ جو کالج کہہ لیں اس کی تعلیم مکمل کرتے ہیں، اس کی جو گریجویشن ہوتی ہے اس کی بڑی رنگا رنگ تقریب ہوتی ہے. گھروں میں بھی لوگ بلاتے ہیں ان کو، ظاہر جو اپنے بچے کی اس خوشی میں، اور اسکول کالجز میں بھی جاتے ہیں والدین، اور پھر سڑکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوب جو ہے وہ ہلا گلا ہوتا ہے، تہوار ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست ہے. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ 19 جون کو ایک سویڈن کا بڑا موسمی تہوار مڈ سمر ایو، مڈ سمر کا دن منایا جائے گا. یہ جمعے کو ہوتا ہے، اور اس دن جو ہے وہ رنگا رنگ تقریب ہوتی ہے، ثقافتی ڈانس ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، اور یہ جناب سارا جو ہے وہ سلسلہ. اور یہ ایک ریڈ ڈے ہوتا ہے، جو لوگ اس دن کام کریں ان کو اضافی جو ہے وہ الاؤنس وغیرہ جو ہے وہ بھی ملتا ہے. پھر جناب جون میں یہ بھی ہے کہ فروری اور جنوری میں سویڈن میں بجلی کے بلوں میں کافی زیادہ جو ہے وہ پرائس ہائی تھی، تو حکومت ان کو سبسڈیز دے رہی ہے، اور یہ آپ کو جون میں ملنا شروع ہو جائیں گی اوائل میں. یہ جو نارتھ میں لوگ ہیں ان کو تھوڑی کم ملے گی، تقریباً 1100، اور اسٹاک ہوم جو مڈل ریجن ہے وہ 1600 کے قریب، اور جو جنوب میں ہمارے لوگ ہیں وہ زیادہ بل پے کرتے ہیں تو ان کو یہ جناب 1850 کے قریب، یہ یعنی ایوریج ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنی بجلی لی ہے، اور یہ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے ٹیکس ریٹرن ترمیم کے ساتھ فائل کی تھی ان کو ٹیکس آفس سے جو ان کا اضافی ٹیکس ہے وہ 9 سے 12 جون کے درمیان ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جناب یہ بھی ایک امپورٹنٹ نیوز آپ لوگوں کے لیے ہوگی کہ آپ کو جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز ملیں گے. ابھی آپ نے اگر وہ ڈیجیٹل بکس کیا ہوا ہے خیورا تو اس میں وہ آنا شروع ہو جائیں گی انفارمیشن. تو یہ جناب سویڈن میں بڑی اہم تقریبات ہو رہی ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے جون میں سال کا سب سے لمبا دن ہے، اور سویڈن کے نارتھ میں بلکہ ناروے اور فن لینڈ میں وہاں آج کل جو ہے وہ 24 آور جو ہے وہ سن شائن ہے. وہاں سورج کے غروب اور طلوع کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جائیں اور مڈ سمر کو دیکھیں، لینڈ آف مڈ نائٹ سن کو دیکھیں. لیکن وہ خیال رکھیں آپ ایسے دن کا انتخاب کریں کہ رات کو آسمان صاف ہو، اگر بادل ہوں گے تو ذرا آپ کو مزہ نہیں ہے. اب ہم سویڈن سے جو پڑوسی ملک ہیں ہمارے ڈنمارک اور ناروے، ان کا رخ کرتے ہیں، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ڈنمارک میں جناب جون کا مہینہ سیاسی سرگرمیوں اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہے. حکومت سازی کے حوالے سے وہ ہم بات چیت ہوتی رہے گی. پھر وہاں پہ جو بچے جاتے ہیں چائلڈ کیئر، ان کی فیسوں میں کچھ کمی ہو رہی ہے. پھر کوپن ہیگن میں کافی جو ہے وہ فیسٹیولز ہو رہے ہیں. پھر ڈینش رائل فیملی جو ہے وہ روایتی سمر کروز پہ روانہ ہو رہی ہے. ناروے میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی بہت تقریبات ہیں، جس طرح میں نے سویڈن میں بتایا بچے کالجز یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں، سیم ڈنمارک میں. اور ناروے جو ہے وہ سیاحت کا موسم ہے، بہت خوبصورت ہے ناروے. اگر آپ کسی طرف بھی نکل جائیں، اگر آپ جا سکتے ہیں چھٹیوں میں تو ضرور جائیں. اور وہاں پہ کافی مختلف علاقوں میں میلے اور اس طرح کی کافی تقریبات جو ہو رہی ہیں ان دونوں ممالک میں، تو یہ کافی شیڈیولڈ ہیں. اور اس کے علاوہ جناب 5 جون کو ڈنمارک میں جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ڈے ہے، یعنی آئین کا دن. یہ ایک غیر سرکاری قومی دن ہے، اور اسی دن ڈنمارک میں جو ہے وہ فادرز ڈے بھی ہے. پھر یہ ہے کہ 7 جون سے یہاں پہ یورپ میں جو ہے وہ ایک یورپی یونین کا قانون ہے پے ٹرانسپیرنسی، وہ قانون نافذ ہو رہا ہے کہ ملازمت دینے والے اداروں کو نوکری کے اشتہار میں تنخواہ یا اس کی حد جو ہے وہ بھی واضح کرنا ہوگی. اور امیدوار سے اس کی سابقہ تنخواہ پوچھنا ممنوع ہوگا. آپ پوچھ نہیں سکتے کہ آپ پہلے کتنی تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ ایک اچھا قانون ہے جو کہ باقی یورپی ممالک میں بھی اس طرح سے آ رہا ہے. پھر ڈنمارک میں 23 جون کو جو ہے وہ سنکت ہانس ایفتن جو منائی جاتی ہے. یہ بھی مڈ سمر کی طرح کا تہوار ہے جیسے یہاں سویڈن میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد جناب وہاں پہ جو ناروے میں کافی میوزک فیسٹیولز وغیرہ ہیں جو 5 اور 6 کو ہوں گے. پھر 6 جون کو اوسلو میں جو ہے وہ نیشنل میوزک ڈے ہے. اس طرح کی کافی سرگرمیاں ہیں. پھر 10 جون کو اوسلو میں عالمی سطح کے ایتھلیٹکس مقابلے. تو یہ جناب یہاں ناروے میں، ڈنمارک میں، سویڈن میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. اب کچھ اگر ہم دیکھیں کیلنڈر میں جو اسلامی تاریخیں ہیں تو اس میں یہ ہے کہ
نئے اسلامی سال کا آغاز یعنی یکم محرم الحرام 1448 ہجری وہ 16 جون کو ہوگا، تو یعنی نیا اسلامی سال 16 جون کو ہوگا، محرم کی پہلی تاریخ، اور جو عاشورہ محرم ہے وہ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ 25 جون کو منایا جائے گا، یعنی 10 محرم الحرام ہوگا۔ اور آخر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 22 سے 26 جون تک جو ہے وہ سویڈن کا جو سب سے بڑا جزیرہ گوتلانڈ، وہاں پہ عالم ویکا ہوتا ہے، اس میں سویڈن کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع ہوتا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہ وہاں جاتے ہیں، تمام مذہب اور مکاتب فکر کے لوگ بھی وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں، اور دنیا بھر سے اور سویڈن سے لوگ وہاں پہ جا کے شرکت کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک فیسٹیول کا سما ہوتا ہے 22 سے 26 جون تک، تو یہ جناب گوتلانڈ کا تھا۔ تو یہ میں نے تمام تر تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ جون کے مہینے میں سویڈن میں، ڈنمارک میں، ناروے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اگر کوئی میں تاریخ مس کر گیا ہوں یا امپورٹنٹ ڈیٹ ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ناظرین اس سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ اس ولاگ پہ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ۔